اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں اللہ وہی بھیجتا رہا ہے جو غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہ بلند مرتبت بڑا با عظمت ہے۔ قریب ہے آسمانی کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو دوست و کارساز بنا رکھا ہے اللہ ان کے حالات پر خوب نگہبان ہے، اور آپ ان کافروں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکے والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ڈر سنا سکیں، اور آپ جمع ہونے کے اس دن کا خوف دلائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اولیاء بنا لیا ہے؟ پس اللہ ہی ولی ہے، اسی کے دوست ہی اولیاء ہیں، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور تم جس امر میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور تمہیں اسی جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے۔ اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک ہے، یعنی جس کے لیے وہ چاہے خزانے کھول دیتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق و عطا کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو دیا تھا۔ وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ اور انہوں نے فرقہ بندی نہیں کی تھی مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، محض آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے مقررہ مدت تک کی مہلت کا فرمان پہلے صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا، اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے تھے وہ خود اس کی نسبت فریب دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ بس آپ اسی دین کے لیے دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی پر قائم رہیے، اور ان کی خواہشات پر کان نہ دھریے، اور یہ فرما دیجئے جو کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں،
اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف سب کا پلٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول کر لیا گیا، ان کی بحث و تکرار ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور عدل و انصاف کا ترازو بھی اتارا، اور آپ کو کس نے خبردار کیا؟ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس قیامت میں وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے۔ جان لو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق و عطا سے نوازتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا۔ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اور اگر فیصلے کا فرمان صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو ان اعمال سے ڈرنے والا دیکھیں گے جو انہوں نے کما رکھے ہیں، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ بہشت کے چمنوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، یہی تو بہت بڑا فضل ہے۔ یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اخروی ثواب اور بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹا بہتان تراشا ہے؟ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب اطہر پر صبر و استقامت کی مہر ثبت فرما دے، تاکہ آپ کو ان کی بےہودہ گوئی کا رنج نہ پہنچے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور اپنے فضل سے انہیں ان کی دعا سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کشادہ فرما دے تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگیں، لیکن وہ ضروریات کے اندازے کے ساتھ جتنی چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے خبردار ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے ان کے مایوس ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے،
اور وہ کارساز بڑی تعریفوں کے لائق ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے، اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو پوری زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں میں سے نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا اور نہ مددگار، اور اس کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کی طرح اونچے بحری جہاز بھی ہیں۔ اگر وہ چاہے ہوا کو بالکل ساکن کر دے تو کشتیاں سطح سمندر پر رکی رہ جائیں، بے شک اس میں ہر صبر شعار و شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا ان جہازوں اور کشتیوں کو ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے کما رکھے ہیں غرق کر دے، مگر وہ بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والے جان لیں کہ ان کے لیے بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ تو تمہیں جو کچھ بھی مال و متاع دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ان کا فیصلہ باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب انہیں کسی ظالم و جابر سے ظلم پہنچتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوتا ہے، پھر جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر ملامت و گرفت کی کوئی راہ نہیں ہے، بس ملامت و گرفت کی راہ صرف ان کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی و فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمت کاموں میں سے ہے، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہوتا۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب آخرت دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر ذلت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے، اسے چوری چوری چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور ان کافروں کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابل ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں رہتی۔ تم لوگ اپنے رب کا حکم قبول کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، نہ تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی جائے انکار۔ پھر بھی اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر تباہی سے بچانے کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف پیغام حق پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی بارگاہ سے
رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے اعمال بد کے باعث، تو بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پر کی، یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وہی کرے۔ الغرض عالم بشریت کے لیے خطاب الہی کا واسطہ اور وسیلہ صرف نبی اور رسول ہی ہوگا، بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ سو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قلوب و ارواح کی وحی فرمائی جو قرآن ہے، اور آپ وحی سے قبل اپنی ذاتی درائیت و فکر سے نہ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ایمان کے شرعی احکام کی تفصیلات کو ہی جانتے تھے جو بعد میں نازل اور مقرر ہوئیں، مگر ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں، اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم اسی اللہ ہی کا راستہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ جان لو کہ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔